فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم کتاب پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں، بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمہ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ، حصہ اول اپنے اختتامی مراحل میں ہیں اور 2 نشستوں میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم آخری فصل یعنی 22ویں فصل پہ پہنچ گئے ہیں جو کہ صفحہ 545 پر ہے۔ ہیڈنگ ہے صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تاریخی خطبہ فدق۔ یہ ہم پڑھنے کا آغاز کر دیں گے اس حصہ اول میں، جبکہ یہ مکمل اس کا سلسلہ جاری رہے گا، حصہ 2 میں تک چلا جائے گا۔ وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اس حصے کو مکمل کر کے اگلے حصے کی جانب رواں دواں بالکل تیزی سے ہو جائیں گے۔ اور اب یہ جو پارٹ ہے ریڈنگ کا، اس کا نمبر ہے 42۔ آئیے 42 نمبر پہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، ریڈنگ کے پارٹ 42 پر، اور یہ خطبے کا یہاں پر اس میں پہلے حصے کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ آئیے پڑھنے کے لیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ 546 547 پیج پر ہم ہیں۔ ہم ان دونوں صفحات کو ساتھ ساتھ آگے پیچھے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے گزشتہ فصل میں ہم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وہ اقوال اور افعال پیش کیے جو حضرت امام علی علیہ السلام کی امامت و خلافت کے دفاع سے مربوط ہے۔ اب ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کا وہ خط پیش کر رہے ہیں جو آپ سلام اللہ علیہا نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ کے اجماع میں بیان کیا۔ یہ خطبہ جاگیر فدق سے متعلق ہے۔ علاوہ ازیں خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے مہاجرین اور انصار کی عورتوں سے بھی خطاب کیا، حالانکہ اس وقت آپ سلام اللہ علیہا کی طبیعت ناساز تھی۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان عورتوں سے کہا کہ کس قدر قابل افسوس بات ہے کہ خلافت امام علی علیہ السلام کا حق تھا، اس حق سے انہیں محروم کر دیا گیا۔ اب ہم اس فصل میں تاریخی خطبہ فدق کو پیش کرنے والے ہیں۔ اس خطبے کے ضمن میں جس قدر تالیفات ہیں ہم نے انہیں سامنے رکھا، مصادر کو بھی جمع کیا۔ اس فصل میں فدق سے متعلق تمام حالات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ جاگیر فدق کن کن لوگوں کے ہاتھ میں رہی۔ یہ 2 خطبے ہیں، ان کی شرح حضرت علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اس شرح کو بھی ہم نے نقل کیا ہے تاکہ سیر حاصل بحث ہو اور کسی قسم کی تشنگی باقی نہ رہے۔ اگلے صفحات میں خطبہ فدق کی نص موجود ہے۔ سامعین، ہیڈنگ ہے خطبہ فدق۔ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی اسناد کے ساتھ بیان کیا کہ ہم نے اس تاریخ ساز جاویدانہ خطبے کو مختلف نکات کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے اور وہ نکات درج ذیل ہیں۔ سامعین، یہ کل 21 نکات ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، شائستہ انداز میں حمد و توصیف خدا۔ 2، توحید استدلالی۔ 3، اصل نبوت و پیغمبر شناسی۔ 4، زمانہ جاہلیت پر ایک نظر۔ 5، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسان ساز برنامے۔ نمبر 6، حاضرین سے خطاب۔ 7، خصوصیات قرآنی پر گفتگو۔ 8، اسلامی قوانین پر گفتگو۔ 9، اصل بحث میں ورود۔ 10، دوران رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پر گفتگو۔ 11، عصر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امیر حریت کی قربانیاں۔ 12، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انقلاب۔ 13،
خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا کر دینا۔ 14 مسئلہ ارث الف کے ساتھ زیر ہے اور رے اور سے پر استدلالی بحث۔ 15 نمبر پہ 15واں اقامت دلائل و براہین۔ 16 سرزنش گروہ انصار۔ 17 حکومت کا جواب۔ 18 حکومت کی معذرت۔ 19 حکومتی موقف۔ 20 حاضرین سے خطاب اور 21 بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شکوہ و شکایت۔ اس تاریخی اور جاویدانہ خطبے کے مندرجہ بالا نکات ہیں۔ اب ہم عنوان وار ترجمہ اور تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سامعین یہاں پہ ہیڈنگ ہے سیدہ عالم کا تاریخی و جاویدانہ خطاب۔ لکھا ہے روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه عليهم السلام أنه لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة وفدك أرض كبيرة أعطاها النبي صلى الله عليه وآله للزهراء في حياته وبلغها ذلك لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأوا ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة فجلست ثم أنت أجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله فعاد القوم في بكائهم فلما أمسكوا عادت في كلامها فقالت عليها السلام۔ حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکومت نے بطول عذرا کی جاگیر فدق پر قبضہ کیا اور ان کے حقوق کو غصب کیا، اور جب اس امر کی آپ سلام اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے مبارک سر پر مقنا ڈالا اور سر سے پاؤں تک بڑی چادر اوڑھی اور اپنی کنیزوں کے گروہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں۔ آپ سلام اللہ علیہ پروقار انداز میں چل رہی تھیں کیونکہ آپ شکل و شمائل میں اپنے والد مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی چادر، آپ کی چال و رفتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی۔ ایک دفعہ لوگوں کی نگاہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ بطول عذرا اپنے بابا کی شجاعت و ہیبت کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوئیں۔ اس وقت مسجد مہاجرین و انصار سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا۔ آپ نے اپنے مقام پر پہنچ کر درد و غم سے لبریز ایسی آہ کھینچی کہ قریب تھا کہ حاضرین گریہ و بکا سے جان کھو دیں۔ مجلس میں ایک اضطراب پیدا ہوا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے حاضرین کو تھوڑی سی مہلت دی تاکہ ان کا اضطراب رک جائے۔ جب لوگوں کی حیرانی و سرگردانی رکی اور ان کے امٹتے ہوئے قلوب نے ٹھہراؤ حاصل کیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف و توصیف کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ جب لوگوں نے خاتون جنت کا کلام سنا تو ان کے گریہ کی صدائیں بلند ہوئیں جس سے مسجد لرزنے لگی۔ جب لوگوں کی رونے کی آوازیں تھمیں
تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطاب کا باقاعدہ آغاز کیا۔ الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها جم عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته تعبدا لبريته وإعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعبادته من نقمته وحياشة لهم إلى جنته وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة علما من الله تعالى بمآيل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع الأمور ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بأبي محمد ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغوايا وبصرهم من العمايا وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم
ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار، فمحمد صلى الله عليه وآله من تعب هذه الدار في راحة، قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار، صلى الله على أبي نبيه وأمينه على الوحي وصفيه وخيرته من خلقه ورضيه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته۔ اللہ کے انعامات پر اس کی حمد و ثنا ہے، اس کے الہام پر اس کا شکر ہے۔ وہی قابل تعریف و توصیف ہے کہ اس نے بغیر طلب و درخواست کے نعمتیں عطا کی اور کامل و اکمل نعمتیں عطا کیں اور مسلسل احسانات کیے جو ہر شمار سے بالا تر، ہر معاوضے سے بعید تر اور ہر ادراک سے بلند و بالا ہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے اپنی نعمات میں اضافہ کرائیں، پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد و ثنا کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرایا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے اور اس کے معانی قلوب سے پیوست ہیں۔ اس کا مفہوم فکر کو جلا بخشتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی آنکھوں سے رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے۔ اس نے اشیاء کو بلا کسی مادے اور نمونے کے خلق فرمایا ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ اور مشیت کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ اسے تخلیق کے لیے کسی نمونے کی ضرورت نہ تھی۔ تصویر میں کوئی فائدہ تھا سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کر دے اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی قدرت کا اظہار ہو اور بندے کی بندگی و عبودیت کا اقرار ہو۔ وہ عبادت کا تقاضا کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے، چنانچہ اس نے اطاعت پر ثواب رکھا اور معاصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھنچتے چلے آئیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور وہ رسول ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے چنا گیا اور بعثت سے قبل منتخب کیا گیا۔ اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائے عدم سے مقرون تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات دنیا کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس کے امر کی تکمیل کرے، اس کی حکمت و دانش کو جاری و ساری کرے اور حتمی مقدرات کو نافذ کرے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں، آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش اور جانتے ہوئے اللہ کے انکار میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو محو کیا، آنکھوں سے پردے ہٹائے، ہدایت کو قائم کیا، لوگوں کو گمراہی و ضلالت سے نکالا، اندھے پن سے نجات دلا کر بصیرت کی منزل عطا کی، مستحکم دین اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد مہربان اللہ نے انہیں انتہائی شفقت و مہربانی اور رغبت کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ اب وہ اس دنیا کے مصائب و آلام سے چین و راحت میں ہیں اور ملائکہ ابرار اور رضائے پروردگار ان کے ارد گرد ہے
اور ان کے مبارک سر پر رحمت خداوندی کا جاودانی سایہ ہے۔ اللہ میرے والد گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کرے، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی وحی کے امین و ترجمان تھے اور اس کی مخلوق میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی برکت و رحمت اور سلام ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سامعین، یہاں پر ہم نے خطبے کا پہلا حصہ پڑھا اور اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے تشریح و توضیح۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے الحمدللہ علی ما انعم، تعریف و ستائش ہے اس خدا کی کہ جس نے بے کران نعمات عطا فرمائیں۔ لکھا ہے منعم حقیقی کا شکر شرعن عقلاً اور عرفاً واجب ہے۔ اس نے جو ظاہری نعمات عطا کی ہیں جیسے کہ زندگی، صحت اور امن و امان وغیرہ، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ پھر ہے وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، کے ترجمہ کہ اس کے الہام پر اس کا شکر ہے۔ پھر تفصیل ہے کہ کیونکہ اللہ نے انسان کو باطنی نعمتیں عطا کی ہیں جیسے علم و معرفت ہے، علاوہ ازیں اس کے قلب و علوم و فنون کی مختلف انواع کاشت کی، اسی الہامی قوت سے انسان نے ارتقاء کی منازل طے کی اور طے کر رہا ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری مخلوقات کو بھی الہام فرمایا، وہ بھی الہی الہام کے ذریعے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ الہام وہ خدائی عطیہ ہے جو قلب میں اترتا ہے، اسی کی روشنی میں ہر موجود اپنے دائرۂ حیات میں زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ پھر اگلا ورڈ وَتَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو اس نے اپنے بندے کے لیے آخرت میں رکھ دی ہیں، وہ جنت میں اس کی وہ جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ علاوہ ازیں اس نے اس جہان میں بھی انسان کے لیے بے شمار نعمتیں مخزون کر رکھی ہیں، ضرورت کے مطابق اسے ملتی رہتی ہیں۔ پھر بی بی کے خطبے کا حصہ کہ من عمومن، عین سے ہے، من عمومن نعمن، نون کے ساتھ زیر ہے اور عین کے بعد فتح ہے، نعمن ابتداہا، ترجمہ کہ وہ بے انتہا، وہ بے پناہ نعمتیں جنہیں اللہ نے سب سے پہلے آفرینش کا لباس پہنایا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر تفصیل یوں ہے کہ جیسے پانی، زمین، آگ، آفریدگار ہستی نے ان نعمتوں کو نعمت حیات سے قبل پیدا کیا، اس طرح اس نے زمین میں قوت جاذبیہ پیدا فرمائی، زمین، چاند اور آفتاب کے درمیان فاصلے مقرر فرمائے، کرۂ ارضی کو ہوا کا غلاف پہنایا جسے نائٹروجن کہا جاتا ہے۔ جو نعمتیں اس کے سامنے تھیں جنہیں وہ استعمال کر رہا ہے وہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ غار کا انسان آج کے ترقی یافتہ انسان کی سہولیات سے واقف نہ تھا۔ جس قدر انسان نے اگلے ادوار میں ترقی کرنی ہے ان سے آج کا انسان واقف نہیں ہے۔ انہی الہی نعمات کی بنا پر آج کے انسان کی دنیا ایک بستی میں بدل گئی ہے۔ وہ نیٹ استعمال کر رہا ہے، ساری دنیا سمٹ کر اس کی مٹھی میں آ گئی ہے، صدیوں کے فاصلے منٹوں سیکنڈوں میں طے ہو رہے ہیں۔ اور اب آئیے اگلا جملہ خطبے کا، وَصُبُوغِ، واو سین بے واو، غین ہے، یہ غین کے ساتھ زیر ہے، وَصُبُوغِ لا ای استداہا، اس نے بے پناہ نعمتیں تمام موجودات کو عطا فرمائیں۔ لکھا ہے جیسے اعضاء و جوارح ہیں، شعور و شناخت و دریافت کی نعمات اس ذات نے جسے وجود دیا تو اس کے ساتھ ساتھ اسے دید و شہود کی نعمت بھی عطا کی۔ پھر بی بی کے کلام کا ایک یہاں پہ عربی میں جملہ کہ وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالْأَحَا، یعنی ترجمہ کہ کامل و اکمل نعمات جنہیں تسلسل کے ساتھ نازل فرمایا۔ پھر انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ المنن منہ کی جمع ہے کہ اس کا معنی ہے نعمت، عطیہ، احسان۔ یہاں مقصود احسان کا شمار کرنا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ احسان مت جتلاؤ، جیسے کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 6 میں ہے ترجمہ، اور احسان نہ جتلا کہ اپنے عمل کو بہت
سمجھنے لگ جائیں انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 264 پہ ترجمہ، احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے سے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر یہاں لکھا ہے لفظ ولاحا، واو لام الف اور دو چشمی ہیں اور الف اور اس کے اوپر فتح ہے کہ ولاحا کا معنی ہے کہ موالات، میم واو الف لام الف تے، یعنی ایسی نعمتیں جو پے در پے ہوں، ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت۔ اللہ تعالیٰ کی نعمات متواصلہ اور متواترہ ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے وجمع عن الاحصاء، وجمع عن الاحصاء عددہا، ترجمہ اس کی نعمتیں کثرت کے ساتھ ہیں، انسان کی قدرت نہیں ہے کہ انہیں کس حساب و کتاب میں لائے انورٹڈ کاما کلوز۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے انورٹڈ کاما کلوز، اور ساتھ ہی انورٹڈ کاما کی اس کی نعمتیں ہر معاوضے سے بالاتر ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کسی انسان کے بس میں نہیں کہ جس قدر وہ اس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے اس قدر اپنی بندگی و عبادت سے اس کا حق ادا کرے، انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ پھر جملہ ہے وتفاوتا عن الادراک ابدہا، کہ ترجمہ کہ انسانی ادراک و دریافت اس کی قلم رو سے دور، بہت دور ہے کہ وہ الہی نعمات کے آغاز و انجام تک رسائی حاصل کر سکے انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاِتِّصَالِهَا، ترجمہ خداوند تعالیٰ کا شکر اس کی نعمات کی زیادتی کا موجب ہے۔ جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری کر دیتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے ترجمہ جس قدر تم شکر ادا کرو گے میں اس قدر تمہاری نعمات میں اضافہ کروں گا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یہاں پہ حوالہ نہیں دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِأَجْزَائِهَا، ترجمہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی برکات و سعادت میں کثرت پیدا کر دیتی ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے اس لیے اس نے دعوت دی کہ میری حمد و ثنا کرو تاکہ میں تم پر بے شمار نعمتیں نازل کروں۔ پھر ہے وَسَنَّا بِالنُّدْبِ إِلَىٰ أَمْثَالِهَا، ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعوت دی کہ وہ خیر و رحمت کے اسباب میں کثرت پیدا کریں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ترجمہ ختم ہوا، تفصیل میں لکھا ہے کہ جیسے اس کے راستے میں خرچ و انفاق کرنا اور اس کے بندوں پر رحم کرنا۔ سامعین اب اگلی یہاں پر ہیڈنگ آئی ہے، لکھا ہے توحید اور سیدہ عالم سلام اللہ علیہ، لکھا ہے کہ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةُ جَعَلَ الْإِخْلَاصَ تعاویلها، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی اصل اخلاص ہے، یعنی اس کا معنی و مفہوم اخلاص ہے، جس طرح کہ امیر حریت نے فرمایا انورٹڈ کاما، ترجمہ کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے گویا اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا تو اس نے اس کی حد بندی کر دی انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت امیر علیہ السلام کی نگاہ میں توحید کا اوج کمال اخلاص ہے۔ حقیقی اخلاص کا معنی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ ہر قسم کے نقائص سے
پاک و پاکیزہ ہے، وہ جسم و عرض وغیرہ سے منزہ ہے۔ اس کا کمال اخلاص یہ ہے کہ اس کی صفات اس کی ذات سے زائد نہیں ہیں، جو اس کی ذات ہے اس کی صفات اس کی غیر نہیں ہیں۔ جس طرح انسان اور ہے اور اس کی دانش اور ہے، دانش انسان کی صفت ہے اور اس کی غیر ہے، اور انسان اس کا غیر ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کی دانش اس کی عین ذات ہے اور اس کی باقی صفات بھی اس کی عین ذات ہیں۔ علم کلام کی کتب میں علماء کرام نے مفصل بحثیں کی ہیں، اور کہ یہاں پر پھر وہ لکھا ہے جملہ کہ وَزَمَنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولُهَا، یہاں پر ترجمہ کہ اور اس کے معانی قلوب سے پیوست ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کلام کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلوب کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معانی کے ہمراہ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قلوب کو توحید اور یکتا پرستی کی فطرت پر خلق فرمایا۔ توحید فطری کا معنی یہی ہے کہ آفریدگار انسان نے اپنی کتاب میں اسی امر کی تصریح فرمائی ہے۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ فطرت کا مفہوم ہے ملت، یعنی دین، اسلام اور توحید۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اساس پر انسانی تخلیق فرمائی ہے۔ آیت مبارکہ کا معنی یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس صورت میں خلق فرمایا، انہیں مرکب کیا اور انہیں یہ صورت بخشی کہ وہی ان کا صانع، صاد الف نون عین، صانع اور قادر ہے، اور وہی عالم وحی و قدیم ہے، وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے اور کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے وَآثَارَ فِي الْفِكْرِ مَعْقُولُهَا، ترجمہ اور اس کا مفہوم فکر کو جلا بخشتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ترجمہ آگے تفصیل میں لکھا ہے کہ جب انسان تفکر و تعقل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر توحید کے معنی واضح کر دیتا ہے، کیونکہ توحید اپنے مفہوم میں دو معنی پر مشتمل ہے، ایک توحید فطری، دو توحید نظری۔ یہاں توحید نظری مقصود ہے۔ توحید نظری کا معنی ہے کہ دلائل و بیانات میں تفکر کیا جائے اور انسان آفاق و انفس میں اپنی فکر کو جولان دے تاکہ اسے اپنے خالق تک رسائی حاصل ہو جائے۔ پھر جملہ ہے کہ الممتنع من الابصار رؤیتہ، آنکھوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسے دیکھیں۔ ترجمہ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ کیونکہ خداوند تعالیٰ نہ جسم ہے اور نہ جوہر ہے اور نہ وہ عرض ہے، انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ یہ بات روشن ہے کہ اعراض، الف کے اوپر فتح ہے اور عین ہے اس کے ساتھ، کہ اعراض امور ہیں جیسے رنگ، طول وغیرہ، توئے واولام طول وغیرہ، جو انسانی جسم کو عارض، عین الف ریزوات عارض ہیں اور جسم کے خواص میں سے ہیں۔ انسانی آنکھ اس چیز کو دیکھ سکتی ہے جو دکھائی جانے والی ہوتی ہے۔ جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس سے شعاعیں خارج ہو کر اسی چیز سے ٹکرا کر واپس آنکھ کے عدسے میں آتی ہیں، تو وہ چیز انسان کو نظر آتی ہے، کیونکہ آفریدگار ہستی کا جسم ہے ہی نہیں، اس لیے اسے دیکھا نہیں جا سکتا، نیز کوئی موجود ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو دیکھ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 103، ترجمہ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ نہایت باریک بین، بڑا باخبر ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لن ترانی، انورٹڈ کاما کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حرف لن ابدی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی ظاہری حواس سے اسے دیکھنا اور پرکھا، اسے دیکھا اور پرکھا نہیں جا سکتا، جیسے قوت سامعہ، قوت شامہ، شین الف میم ہے، قوت ذائقہ،
قوت لامسہ، لام الف میم سین ہے، قوت لامسہ ہیں۔ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے۔ وہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گدھے پر سوار ہو کر آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے دین کے اصول اور فروع کو ایک ایسے آدمی کے کندھے پر رکھ دیا ہے جس کی طرف خود جھوٹ اور خرافات کی نسبت دیتے ہیں، اور پھر ایسی جھوٹی روایات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے لوگوں کی طرف دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک آدمی پر تازیانے برسائے تھے اور اسے دروغ سازی، دروغ پردازی اور حدیث تراشی سے روک دیا تھا۔ سامعین، یہاں پر اس حوالے سے پورا پیراگراف حاشیے میں ہے دیا گیا ہے، حوالہ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس روایت سے مراد جناب ابو ہریرہ ہیں۔ محققین نے انہیں دین و مذہب کا سوداگر اور حدیث کا تاجر خیال کیا ہے۔ وہ ہمیشہ صاف ستھری اور خوبصورت بلی اپنے ساتھ رکھتے تھے، چونکہ عرب بلی کو ہرا ہے رے بولتے ہیں۔ ہے رے جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے، یہاں پہ بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے ابو ہریرہ کے نام سے شہرت پائی۔ ان کا بیان ہے کہ میں فقر و افلاس کا ستایا ہوا تھا، یہی چیز مجھے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ کے پاس لے آئی۔ پھر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک ان کے ہمراہ رہے۔ وہ فتح خیبر کے وقت ایمان لائے تھے اور خیبر 7 ہجری میں فتح ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت 11 ہجری کو ہے۔ جناب ابو ہریرہ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تقریباً 4 سال نصیب ہوئی۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ جتنی احادیث میں نے روایت کی ہیں اتنی احادیث کسی صحابی نے روایت نہیں کی۔ مزید آگاہی کے لیے علامہ محمود ابوریا الف بے واو رے یہ کی کتاب بازرگان حدیث کا مطالعہ فرمائیے۔ اس کتاب کا فارسی ترجمہ وحید گل پائیگانی نے کیا ہے۔ سامعین، یہ حاشیے میں تفصیلات تھیں، اور اب آئیے اگلے صفحے پہ 557 پڑھ لیا، 558 پر لکھا ہے کہ ہم پہلے ایک لائن پہلے پھر پیچھے سے پڑھتے ہیں، پھر آگے چلیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک آدمی پر تازیانے برسائے تھے اور اسے دروغ سازی، دروغ پردازی اور حدیث تراشی سے روک دیا تھا۔ یہ ہم نے ان کے بارے میں تفصیل حاشیے میں پڑھ لی۔ پھر لکھا ہے کہ میں نے ریڈیو پر اور ان کے بعض علماء سے سنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تعجب ہے اس جاہلانہ و ملحدانہ نظریے پر۔ اللہ کا قرآن تو یہ فرمائے، اب یہاں پہ پوری وہ نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا جو لکھا ہے جملہ عربی میں کہ لا تدرکہ الابصار، اور ساتھ میں اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسانی آنکھیں اللہ کو دیکھتی ہیں یا دیکھیں گی۔ یہ لوگ اللہ کے کلام کو کسی صورت میں باطل نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جعلی روایات کو اپناتے ہیں اور انہیں اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ دروغ ساز و دروغ پرداز نہیں ہیں، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ لوگ نادان و جاہل ہیں یا انہیں اشتباہ ہے، الف شین تے بے الف اور گول ہے، اشتباہ ہے۔ جی ہاں، جب ان لوگوں کی توحید کا یہ حال ہے تو اصل دین ہے، جو کہ اصل دین ہے، تو پھر ان لوگوں کا نبوت و امامت اور معاد کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا؟ خدا را سوچئے اور سمجھیے ان لوگوں نے دین، فقہ اور دوسرے اسلامی موضوعات کی ترویج و تبلیغ کس طرح کی ہوگی۔ اب آگے لکھا ہے کہ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ انورٹڈ کاما، ترجمہ کہ اس کی تعریف و توصیف زبان سے ناممکن ہے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ جی ہاں، زبان اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی کماحقہ تعریف و توصیف کرے۔ جس طرح آنکھ اس کے دیدار سے قاصر ہے، اسی طرح زبان اس کی توصیف سے حاصر ہے، ہے الف سین رے۔
کیونکہ انسان جب کسی چیز کی حقیقت و واقعات تک رسائی نہیں رکھتا تو اس ذات کا عقل سے احاطہ بھی نہیں کر سکتا. جس طرح امیر حریت کا پیغام و فرمان ہے انورٹڈ کاما اللہ تعالیٰ کی صفات کا نہ ساحل ہے اور نہ سرحد ہے کہ جس تک پہنچا جا سکے، کیونکہ اس کی صفات عین ذات ہیں. جس طرح اس کی ذات کو درک و دریافت نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس کی صفات کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا. انورٹڈ کاما کلوز. اور اب آئیے یہاں پر عربی کی جو لائن ہے پہلے وہ پڑھتے ہیں پھر ترجمہ کہ وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَتُهُ. ترجمہ انورٹڈ کاما کے اوہام کی قدرت سے باہر ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے باطنی طاقتیں تخلیق فرمائی ہیں جنہیں باطنی حواس کا نام دیا گیا ہے، جیسے قوت ذائقہ، قوت حافظہ، قوت مفکرہ میم فے کاف رے، قوت واہمہ اور حس مشترکہ. قوت واہمہ وہ قوت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اشیاء کی جزیات کا ادراک کرتا ہے. انسان اس قوت کے ساتھ ایک خوبصورت عورت، بلند و بالا محل اور ایک وسیع و عریض خوبصورت باغ کے تصورات اپنے ذہن کی اسکرین پر بنا سکتا ہے. انسان جس چیز کا تصور کرتا ہے یا اسے قوت و وہم کے ذریعے اپناتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہم مخلوق ہے. مخلوق کی کیا جرت کہ وہ اپنے خالق کا صحیح اور حقیقی تصور کرے، یعنی انسان کی قدرت کے دائرے سے باہر. انسان کی قدرت کے دائرے سے باہر ہے کہ وہ جان سکے کہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ ہر تصور و توہم سے فراتر اور برتر ہے اور کیف و کیفیت سے ارفع و اعلیٰ ہے. سامعین، اس کے بعد یہاں پر ہم کیونکہ ابھی تو یہ چل رہا ہے خطبہ بی بی کا اور اس کا ایک ایک لفظ اس کے ترجمے کے ساتھ ایک ایک جملے کے ساتھ اس کی شرح بیان کی جا رہی ہے. ہم اگلی نشست میں جو پارٹ اب رہ گیا ہے ہم پیج 559 پر آپ سے اجازت چاہیں گے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کتاب کے کل پارٹ 572 ہیں، تو کچھ ہی ابھی صفحات رہ گئے ہیں اور یوں ہم اس حصہ اول کو مکمل کر لیں گے. اس نشست میں آپ سے اجازت. خدا حافظ. فی امان اللہ.